الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے بارے میں کہ آپ علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور 5 کلمات سکھاتے ہیں۔ پھر وہی مبارک 5 کلمے جو حضرت جبریل نے آ کر جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں، وہی مبارک 5 کلمے اللہ کے نبی نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائے، اور انہی کے ذریعے سے حضرت فاطمہ کے ذریعے سے وہ تمام امت کو 5 کلمات ملے ہیں۔ ہم کو اور آپ کو بھی وہ 5 کلمات سیکھنا چاہیے جو عرش سے آئے اور فرش پہ آئے، اور اللہ کے نبی کے ذریعے سے ان کے گھر حضرت فاطمہ کے گھر تک وہ کلمات گئے، اور حضرت فاطمہ کے گھر سے پوری امت تک یہ کلمات پہنچے ہیں۔ وہ کلمات اگر ہم بھی یاد کریں گے انشاءاللہ مرتے دم تک اور قیامت تک اس کا فائدہ ہم کو ملتا رہے گا۔ اب وہ 5 کلمات کیا ہیں کہ ایک دور تھا کہ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر میں ایک دن فاقہ آیا۔ غربت کا دور تھا، کھانے کو کچھ بھی استعمال کے لیے چیز نہیں تھی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی شیر خدا نے کہا، اے فاطمہ اپنے ابا کے پاس جاؤ، جناب آقا کے پاس جاؤ، اپنی ضرورت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولو کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ ضرورت ہے، ان سے کچھ لے کے آ جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کی بات سن کر اپنے والد صاحب کے گھر پہ آ رہی ہے، چلتے ہوئے آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ حضرت آمینہ کی طرف سے جو یہ خادمہ ملی تھی، وہ خادمہ آپ کے پاس موجود تھی۔ ان کا نام ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، وہ پاس میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ چہیتی بیٹی آئی، دروازے کو دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ کے دروازے کھٹکھٹانے کو جناب آقا پہچان گئے کہ میری لخت جگر، میری نور نظر، میری بیٹی، ایسا لگتا ہے کہ یہ کھٹکھٹاہٹ اور یہ آہٹ میری بیٹی کی ہے۔ اے ام ایمن جا کے دیکھو تو صحیح کون آیا۔ جیسے آپ نے دروازہ کھولا تو سامنے اللہ کے نبی کی چہیتی بیٹی حضرت علی شیر خدا کی بیوی حضرت امام حسن حسین کی والدہ، جنت کی عورتوں کی سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آئی بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، آپ کے پاس آئی، پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا جان، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کہ فرشتوں کا کھانا تو لا الہ الا اللہ ہے، ان کا کھانا سبحان اللہ ہے، ان کا کھانا الحمدللہ ہے۔ فرشتے یہ کہہ دیتے ہیں ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن اے ابا جان ہمارا کھانے کا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی اے فاطمہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرے باپ کے گھرانوں میں سے کسی بھی گھر کے اندر کا 30 دن سے آگ نہیں جلی، 30 دن سے آگ نہیں جلی، چولہا نہیں جلا ہے کہ چولہا نہیں جلا۔ ہمارے پاس چند بکری آئی ہوئی ہے، اگر تو چاہے تو ان چند بکریوں میں سے میں تجھے 5 بکری دے دوں، اور اگر تیرا دل چاہے تو ان 5 بکریوں کے بدلے میں تجھے 5 کلمات سکھاتا ہوں، تو بتا تو کیا چاہتی ہے؟ یہ 5 بکری ہے، یہ 5 وہ کلمات جو جبریل نے مجھے سکھائے، تو چاہے تو میں تجھے سکھا دوں، اگر 5 کلمات تو سیکھتی ہے تو یہ بکری کو چھوڑ جا۔
اور اگر 5 کلمات نہیں سیکھتی ہے تو کہا ہے کہ بکری کو لے جا، قربان جائے ایسے خاندان پر، قربان جائے ایسی ہستیوں پر کہ جن کے صدقے میں آج مجھے اور آپ کو دین ملا ہے، آج ان کے نام لینے پر ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، آج ہمارے سروں کے تاج ہے، ہماری عزت ہے، ہماری ناموس ہے، آج ان کی قربانیوں کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، انہوں نے قربانی دی، آج ہم تک دین آیا ہے۔ کہا فرمایا یا رسول اللہ، یا ابا جان، لینے تو میں دنیا آئی تھی، لیکن آج آپ کہتے ہیں کہ کلمات میرے پاس جبریل لے کے آئے، تو ابا جان آج میں 5 بکری نہیں لیتی، آپ مجھے 5 کلمات سکھا دیں۔ تو جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے جو 5 کلمات سکھائے تھے کہ بیٹی وہ 5 کلمات ہے، نمبر 1 پر یا اول الاولین، نمبر 1، نمبر 2 ویا آخر الآخرین، آخر الآخرین، نمبر 3 ویا ذی القوۃ المتین، نمبر 4 ویا راحم المساکین، نمبر 5 ویا ارحم الراحمین۔ یہ 5 کلمات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو والد ہے ان کی بیٹی کو بکریوں کے بدلے میں کلمات سکھائے۔ گھر میں حالات ہے، گھر میں فاقے ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنے گھرانے کو دین کے اوپر ترغیب دے رہے، دین کے اعتبار سے ترجیح دے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ میری امت کے اندر ایسے غریب لوگ آئیں گے، ایسے فاقے والے لوگ آئیں گے، ایسے مسکین لوگ آنے والے ہیں کہ جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے خود بھی غریبی سہن کری، خود بھی فاقے میں رہے۔ اللہ کے نبی نے پیڑ پہ پتھر باندھے، اپنے گھر والوں کو بھی فاقے میں رکھا۔ 30 دن تک، 30 دنوں تک گھروں میں آگ نہیں جلی، چولہا نہیں جلا، ہانڈی کھانے کے اوپر نہیں چڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو 5 کلمات سکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ یہ 5 کلمات سیکھ کے گھر پہ آئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا جیسی گھر پہ آئی، جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت امام حسن حسین کے والد صاحب کہا کہ حضرت علی شیر خدا نے کہا اے فاطمہ تو اللہ کے نبی کے پاس کچھ لینے گئی تھی، کیا لے کے آئی ہے؟ تو کہا میں دنیا لینے گئی تھی اور آخرت لے کے آ گئی، میرے ابا جان نے مجھے 5 کلمات سکھائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کہا کہ پھر تو یہ دین تمہارے دینوں میں سب سے بہترین دین، گھر میں غربت ہے، فاقہ ہے، دنیا لینے گئی تھی، دین لے کے آئی، شوہر بھی عظیم ہے، وہ والد بھی عظیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نے کہا اے فاطمہ اب تو تیرے اتنے دنوں کے اندر یہ دن جس دن میں تو بکریاں چھوڑ کر کہا کہ 5 کلمات لے کے آ گئی ہے، یہ تیرے دنوں میں سب سے بہترین دن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دین پر اور اپنی نسلوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے ماتحتوں کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کو ترغیب دیتے رہیں، کیونکہ یہ دین بڑی مشکلوں سے ملا ہے جنہیں ہمیں بچانا ہے، جنہیں اپنی نسلوں تک ہمیں لے جانا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور ہم تمام لوگوں کو دین پر مکمل طور پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔